عامر ضیاء صاحب، ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جو خبر سامنے آئی جیل میں ملاقات کے بعد، نہ تو پی ٹی آئی کھل کر تردید کر رہی ہے، نہ ہی کھل کر تصدیق کر رہی ہے. تو مذاکرات کے حوالے سے پالیسی کیا ہے اور اس میں تضاد کیوں ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں کوئی تضاد نہیں ہے. روز اول سے عمران خان اور ان کی جماعت جو ہے وہ صرف جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کرنا چاہتی ہے، اور یہ بات منطقی بھی لگتی ہے کہ جب ان کے خلاف بھی ایک پورا موو چلا تھا تو جو حزب اختلاف اس وقت کی تھی، شہباز شریف صاحب اور دیگر، انہوں نے کس سے بات کی تھی؟ انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کی تھی. تو اوپنلی کیوں نہیں اس کی تصدیق کی جا رہی کہ ہم نے ٹاسک دیا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو، آپ جائیں بات چیت کریں؟ نہیں، اب میرے خیال میں اتنی بھی بات نہیں ہونی چاہیے. ہماری یہاں ہر چیز جو ہے وہ کہتے ہیں میڈیا پہ آ جاتی ہے. بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کورڈ طریقے سے ہوتی ہیں، وہ اوورٹ مطلب ہے نیگوسیشنز نہیں ہوتے، اور کورڈ ہی ہونے بھی چاہیے، کیونکہ پوری میڈیا گلیئر میں یہ چیز مناسب نہیں ہے. یہ خبر بھی جو نکلی پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیرسٹر صاحب کا اگلے ہی دن بیان آیا کہ نہیں جناب اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو وہ ایک ہے نا کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. شبلی یہ فراز سیاست صاحب تو کے تقاضے ہوتے ہیں، اس پہ پارٹی ہم کو لوگوں کو ہی اس اعتراض. بارے میں علم نہیں تھا کہ ایسا کوئی بات چیت ہوئی ہے ملاقات میں یا کوئی ٹاسک دیا گیا ہے. ہر بات پوری پارٹی کو علم ہو بھی نہیں سکتا. بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، معاملات بہت ہی محدود ہوتے ہیں. اگر وہ شبلی فراز کے ایمبٹ سے باہر ہے تو کچھ پہ حیرت کی بات نہیں ہے. تو لیکن آپ دیکھیں پاکستان کے لیے آئیڈیل سلوشن کیا ہے. ہم یہ بات کریں کہ کیا جو پاکستان کا مضبوط ترین مستحکم ترین ادارہ ہے، جو بہت ہی رسپیکٹڈ ادارہ ہے، یعنی کہ پاک فوج، اور پاکستان کی مقبول ترین جو سیاسی جماعت ہے، ان کے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے، ان کے درمیان مفاہمت ہو جاتی ہے، غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں، تو کیا پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے؟ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا، بالکل اسی طرح اچھا ہوگا کہ جس طرح لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کی دیگر دوسری جماعتوں طرف سے کے ساتھ صاف جواب آ چکا ہے کہ آپ سیاسی میں قوتوں کے ساتھ بیٹھے نا، ان سے بات چیت کریں. وہ ایک کوشش ہوئی بھی، لیکن اس کوشش کو بھی ختم کر دیا گیا اڈیالہ سے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ مجھے یاد ہے وہ باجوہ صاحب بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. جنرل باجوہ کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ پھر ساتھ ہم نے دیکھا گفتگو بھی ہوئی. تو اسٹیبلشمنٹ کا جو سٹانس ہے نا کہ بات سیاسی حکومت کے ساتھ تو سمجھ میں آنے والا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ یہی ان کا دائرہ کار ہے، لیکن پاکستان کی عملی سیاست کے تقاضے کچھ اور ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہے گی کہ جی آپ ہم سے بات کریں؟ وہ نہیں کہے گی، بالکل نہیں کہے گی، کہنا بھی نہیں چاہیے ان کو. لیکن جب آپ عملی سیاست میں جائیں گے تو غالباً وہ پاکستان کے عظیم تر مفاد میں اسٹیبلشمنٹ بہت سارے وہ بوجھ اٹھاتی جو ان کے اٹھانے کی نہیں ہوتے. لیکن عامر صاحب، آپ کو نہیں لگتا یہاں پی ٹی آئی کی پالیسیز میں ہمیں ایک واضح تضاد نظر آتا ہے؟ آپ بات چیت بھی انہی سے کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ کا سوشل میڈیا بھی بے لگام ہوتا ہے اور انہی کے خلاف ہرزہ سرائی کی جاتی ہے اور ٹویٹس کیے جاتے ہیں. تو یہ دونوں پالیسیز ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟ نہیں، بالکل مطلب ہے کہ ایک تو بات یہ کہ کیا پی ٹی آئی کی آفیشیل پالیسی ہے پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنا؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. جو ان کے ذمہ دار ہیں، جو آفس بیررز کی میں بات کروں، حتیٰ کہ جو ہمیں یاد ہے جب تک عمران خان آزاد تھے اور صحافیوں سے ان کے انٹریکشن ہوتا تھا، وہ کبھی بھی فوج کے خلاف انہوں نے آف دی ریکارڈ بھی ہمارے سامنے، تو ہماری جو 2-4 ملاقاتیں ہوئی اور بھی بے شمار صحافی ہوں گے، انہوں نے نہیں کبھی محاذرائی کی بات کی. ٹھیک ہے. اب وہاں پر جو بیرون ملک یوٹیوبرز بیٹھے ہیں، ان سے آپ دیکھیں کہ جو ان کی قیادت ہے بشمول علی امین گنڈا پور یا جو ان کے آفس بیررز ہیں، وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں. شیخ وقاص ان کے اسپوکس مین ہیں، ان سے ڈسٹنس کر رہے ہیں. تو وہ آپ جو ہے ان کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے، کیونکہ ایک بات ہے کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا کے کوئی بھی اگر کچھ بات کرے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پی ٹی آئی بات کری، کیونکہ سوشل میڈیا پر جو پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس کیے جاتے ہیں، پی ٹی آئی کا بھی کنٹرول اس کی حمایت حاصل نہیں ہوتی بانی کو یا پارٹی کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرح کا ایک انہوں نے وہ رکھا ہوا ہے کہ آپ ڈینائبلٹی رکھی ہوئی ہے. انہوں نے 2 طرح کے اکاؤنٹس چل رہے ہیں. ایک تو وہ چل رہے ہیں کہ جو یوٹیوبرز کے ہیں اور جن کو پی ٹی آئی کی آواز سمجھے جاتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی ان سے ڈسٹنس کر رہی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کا آفیشیل اکاؤنٹس ہے، اس میں کس حد تک یہ آگے گئے، یہ ایک بڑا سوال ہے. اچھا، پھر ایک اور بات جو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ ہمیں عسکری صاحب نے بھی بات کی اور بہت ہی توجہ طلب بات ہے، وہ افغانستان کے ساتھ ہمارے جو کہتے ہیں رشتے ناتے ہیں، اس کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے. یہ دیکھیں، بالکل عسکری صاحب نے درست فرمایا کہ نہ صرف تاریخی ہے بلکہ جو قبائل ہیں وہ اس وقت ڈیوائیڈڈ ہیں. قبائلیوں کا ایک قبیلہ جو ہے وہ پاکستان میں بھی اور ایک قبیلہ جو ہے افغانستان میں بھی ہے. میں ایسے خاندانوں سے بذات خود واقف ہوں کراچی میں رہ کر بھی، کہ بھائی ان کا ایک جو ہے بیٹا یا ان کا چچا جو ہے پاکستان آرمی میں ہے اور ایک جو ہے وہ وہاں کی کسی فورسز کے اندر سرو کر رہا ہے. تو اس طرح کے آپ کے کلوز ایک ہسٹری کا برڈن ہے، تاریخ کا جبر ہے. تو آپ نے ایک سوشل پروسیس کو انلیش کیا، 50 سال تک اس کو پروموٹ کیا.
مجھے وہی ڈرامہ یاد ہے جب ہم نئے سوویت یونین کی انویژن ہوئی تھی تو پناہ ایک ڈرامہ بنا تھا پی ٹی وی کا، اور اس میں عظمیٰ گیلانی صاحبہ جو تھی انہوں نے افغان مہاجر کا کردار ادا کیا. تو پورا ایک سینٹیمنٹ آپ نے بنانا شروع کیا تھا 50 سال پہلے کہ جناب یہ ہم لوگ ایک ہے، ہماری ثقافت ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، اور اس کو آپ لوگوں نے پروموٹ کیا. اب آپ اس سوشل پروسیس کو رول بیک اگر کرنا چاہتے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہوگا. وہ بھی آپ کو بجائے اس کے کہ ایک کروژن کیا مطلب ہے سخت پالیسی اپنائے، آپ کو جو ہے پھر اسی طرح سے گفتگو بھی کرنا پڑے گی، آپ کو انکریج بھی کرنا پڑے گا. لیکن آپ کو نہیں لگتا یہ باتیں ٹیبل پر بیٹھ کر کرنے والی ہیں، نہ کہ میڈیا پر آ کر جس طرح سے واضح پالیسی اپنی بتائی ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے کہ ہم انہیں زبردستی نہیں نکالیں گے، ہم نے کیمپ لگا دیا، جو عزت سے جانا چاہے وہ چلا جائے. یہ غیر قانونی افغان مہاجرین کے خلاف ہے، رجسٹرڈ افغان مہاجرین کے خلاف نہیں. رجسٹرڈ 15 لاکھ موجود ہیں، وہ غیر قانونی افغان مہاجرین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں زبردستی نہیں نکالیں گے. میں وہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں یہ صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں دنیا کا ہر ملک اپنا جغرافیہ کی حفاظت کرتی ہے اور امیگریشن پہ اس کا کنٹرول ہوتا ہے. پاکستان کا بھی ہونا چاہیے، یہ ہمارا اصولی موقف ہے. پاکستانی کی ریاست غلط نہیں کہہ رہی اس معاملے کے اوپر، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پریکٹیکلی اس چیز کو نافذ کیسے کریں گے. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ یو ایکٹ اسٹرانگ لیکن آپ کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ نرم ہوتی ہے. پاکستان الٹا کر رہا ہے، پاکستان کی گفتگو بھی سخت ہے اور ہم ایکٹ بھی کوشش کر رہے ہیں سخت کرنے کے لیے، کتنا سخت ایکٹ نہیں کر پا رہے. ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان کو ڈپلومیسی ساتھ ساتھ سافٹ ٹاک ہماری بالکل جاری رہنی چاہیے. ہمیں ایک اس مقصد کو ذہن میں رکھنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اپنے جو تاریخ کا ہمارے ساتھ جبر ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہمیں بہت ساری باتیں ہر چیز ہم جو ہے آ کے میڈیا پہ کہہ دیتے ہیں، ہمیں نہیں کہنی چاہیے. پہلے خاموشی سے آپ کنسنسس بناتے ہیں، وہ کنسنسس براڈ بیسڈ ہوتا ہے. صوبائی حکومتوں کو آپ اعتماد میں لیتے ہیں، آپ میڈیا کو اعتماد میں لیتے ہیں خاموشی کے ساتھ بغیر شور مچائے. جب آپ کا ایک نیشنل کنسنسس ہو جاتا ہے پھر ایک اس پالیسی کو انرول کیا جاتا ہے، وہ بھی اس طرح سے انرول کیا جاتا ہے کہ اس کا رد عمل آپ کو بین الاقوامی طور پہ فیس نہ کرنا پڑے. ہمارے یہاں جو ہے بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں شہباز حکومت کو بہت ہی میرے خیال میں کہتے ہیں نا کہ نازک ہے یہ کام، لسان بھی آہستہ ہے کہ نازک ہے بہت کام. تو آپ کو بہت ہی نزاکت کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، مکہ نہیں مارنا آپ نے. آپ کو جہاں انگلی سے آپ کام چل سکتے ہیں مکہ مارنے کی ضرورت ہے. حکومت کو اور صوبائی حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے بیانات دینے سے گریز کیا جائے میڈیا پر آ کر، کیونکہ یہ ایسے معاملات ہیں جو آپ ٹیبل پر بیٹھ کر ڈسکس کر سکتے ہیں. عامر ضیاء صاحب، آپ موسٹلی نالا ہی رہے ہیں اس حکومت سے، لیکن اس اقدام کو آپ سراہیں گے یا نہیں، کریڈٹ دیں گے حکومت کو؟ دیکھیں بظاہر تو بہت اچھا اقدام ہے کہ 7 روپے سے اوپر جو انہوں نے گھریلو صارفین کے لیے اور جو کمرشل جو انڈسٹریل ہیں صنعت کاروں کے لیے کم کیا ہے، اچھا ہے یہ. لیکن یہاں پہ 2 سوالات پیدا ہوتے ہیں لیکن بڑا اہم ہے. وہ یہ کہ سمجھنا ہی چاہیے کہ یہ بل ہم لوگ کیوں زیادہ دے رہے تھے، کہ اس میں قصور میرا اور آپ کا تھا، عسکری صاحب کا تھا، سلمان صاحب کا تھا، اور کس کا تھا؟ ہمارا تو نہیں قصور تھا. جو ماضی کی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتیں تھیں انہوں نے اس طرح کی انرجی پالیسیز بنائی کہ اس کا خمیازہ جو ہے وہ عوام نے بھگتا، یعنی کہ مہنگے آئی پی پیز لگا کر اور بغیر سوچے سمجھے لگا کر. ٹھیک ہے نا کہ آپ کی انہوں نے کہتے ہیں نا انرجی مکس کا خیال نہیں کیا. لیکن اب انہیں آئی پی پی سے نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے نا، ان کے نتیجے میں یہ ہوا ہے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، لیکن جب آپ نے ری نیگوشیٹ کیا تو آپ نے دنیا کو پیغام یہ دیا کہ پاکستان جو ہے اپنے جو سوورن گارنٹیز ہیں اس کو آنر نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ نے یہاں پر آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کا ماحول خراب کر دیا. کیونکہ دیکھیں نا آپ ہی کہتے ہیں نا ہاتھ پیر جوڑنے کے آپ آگے سرمایہ کاری کریں. آپ نے اس طرح کی ان کو شرائط دی تھیں جو بغیر سوچے سمجھے شرائط دی تھیں. تو اس میں سرمایہ کار کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا ان بیوروکریٹس کو اور سیاستدانوں کا ہے کہ جو ان طرح کی شرائط پہ ان کو لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے نا کہ پالیسی تو آپ بنا رہے ہیں نا، تو انرجی مکس کا آپ نے خیال نہیں رکھا. پھر دوسرا تو اچھا چلے وہاں کا آپ نے جو ہے بقول آپ نے جو پیسے بچائے تھے وہ آپ نے عوام کو وہ کر دیے. پھر ایک اور ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے جس پہ حکومت نے پی ڈی ایم 1 نے اور شہباز شریف 2M کی حکومت نے جو سیکنڈ ٹائم آئی ابھی تک توجہ نہیں دی، تذکرہ کیا انہوں نے اپنی تقریر میں، وہ یہ کہ ہمارے یہاں چوری بہت ہوتی ہے بجلی، اور وہ جو ڈسٹریبیوشن اور اس کے جو لاسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اس کو کم کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہوتا یہ کہ میں اچھا بل دینے والا ہوں اور میرے ساتھ والا جو بل نہیں دے رہا، تو اس کا بوجھ بھی جو ہے شریف انسان پہ پڑ رہا ہے، اس انسان پہ پڑ رہا ہے کہ جو کہتے ہیں ایمانداری کے ساتھ بل دے رہا ہے. اس کے تدارک کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں پورے علاقے ہیں، دیہی علاقے ایسے ہیں بڑے اس کے اندر کہ وہاں پہ بجلی کی چوری ہو رہی ہے، صنعتیں چوری کر رہی ہیں، اور وہ باثر لوگ ہیں. چھوٹا آدمی جو ہوتا ہے مطلب ہے جو ایک محنت کش ہوتا ہے وہ اتنی چوری نہیں کرتا، چوری ہوتی بڑے پیمانے کے اوپر. تو اس کا آپ لوگ کیا سدے باب کرو، اور ابھی تک آپ نے اس کا علاج کیوں نہیں کیا؟ تو امید یہ کرنی چاہیے کہ وہ علاج کریں. اور یہ بات دیکھیں طے ہے کہ جب تک ہمارے یہاں بجلی کی قیمتیں بلند رہیں گی، ہمارے ایک تو کنزمپشن نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے نا, اور آپ نے دیکھا کہ ہماری کنزمپشن کم ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہو رہی کہ ہماری جو پیداوار ہے وہ انکمپیٹیٹو ہو جائے گی بین الاقوامی مارکیٹ کے اندر. تو ہمیں انرجی پرائسز کو حقیقت پسندانہ لانا ہے, کیونکہ ہمارے سب پورے ریجن میں سب سے زیادہ ہے, اور اس کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں کہ جو آج بجلی کے بل کم کریں. تو میں ان کو مبارکباد ٹھیک ہے, آپ انہیں ذمہ دار قرار دے رہے ہیں, لیکن یہاں پر کنفیوژن ہے نا عامر ضیاء صاحب. پیپلز پارٹی خود چاہتی ہے کہ کینالز بن جائے, لیکن قوم پرستوں کے پریشر میں آ کر وہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہے, یا پیپلز پارٹی خود بھی نہیں چاہتی کینالز بنے؟ معاملہ کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی بری طرح پھنس گئی ہے. یہ بات تو لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ جب ظاہر ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ جی شہباز شریف صاحب کی حکومت ان کی مدد کی وجہ سے قائم ہے, اور اگر یہ لوگ اس معاملے میں سنجیدہ ہوتے تو غالباً شہباز شریف صاحب اتنا بڑا اقدام کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچتے. ٹھیک ہے نا. اچھا, جو پہلا راؤنڈ ہوا کہ جب یہ تمام زور و شور کے ساتھ اس پورے پروجیکٹ کی منظوری دی گئی, تو پاکستان پیپلز پارٹی کا رد عمل نہیں آیا تھا. حالانکہ یہ لوگ تو باخبر لوگ تھے, ان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ حکومت کے ساجھیدار ہیں. ان کا رد عمل اس وقت آنا شروع ہوا جب سندھ کی قوم پرست جماعتوں نے اور دیگر ہماری سول سوسائٹی نے, صرف مسئلہ قوم پرستوں کا نہیں ہے, مسئلہ سول سوسائٹی کا بھی ان تمام پاکستانیوں کا, صرف سندھ کا مسئلہ نہیں ہے, پنجاب کا بھی ہے. اس لیے کہ جو پاکستان سے سنجیدہ ہے, جو پاکستان سے محبت کرتا ہے, وہ ایسی کوئی بھی ایشو نہیں کریٹ کرنا چاہے گا کہ جس سے ہمارے یہاں جو پروونشلزم آپ دیکھیں اس سے پہلے دب چکا تھا, اب وہ دوبارہ ابھر کے سامنے آیا ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ اگر ایک کام جو ہے صحیح کام بھی اگر غلط طریقے سے کریں, اس میں لوگوں کو اعتماد میں نہ لیں, تو پھر لوگ جو ہے اس میں ایک تنازع کھڑا ہو جاتا ہے. تو پیپلز پارٹی جو کچھ کر رہی ہے بحالت مجبوری کر رہی ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے میں ابھی بھی دیکھیں نا الٹیمیٹم دے سکتے ہیں بہت آرام سے کہ جی ہم حکومت کے ساتھ چھوڑ دیں گے اگر آپ نے ایسا کیا, لیکن نہروں پہ تو کام ہو رہا ہے, نہریں تو بن رہی ہیں. وہ دھمکیاں نہیں, وہ تو جیسے ابھی سلمان صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہنے میں اور کچھ کرنے میں بڑا فرق ہے. واک دا ٹاک آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. پھر ایک اور بات ہمیں سمجھنا چاہیے, دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت جو ہے بیٹر واٹر مینجمنٹ کی طرف آپ جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نئی نہریں کھودیں گے, ہم نئی نہریں بنائیں گے, پانی ڈائیورٹ کریں گے, ویران ستلج کو ہم دوبارہ سے اس میں پانی ڈالیں گے ریورس, اس سے انجینئرنگ کے ذریعے. آپ واٹر مینجمنٹ کی بات نہیں کر رہے, آپ ورٹیکل فارمنگ کی بات نہیں کر رہے, آپ یہ بات نہیں کر رہے کہ جی ہم اپنی ابھی جو ہماری فصلیں اس کی پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھائیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ یہ بات نہیں کر رہے کہ جی پنجاب جو پہلی واٹر سکیرس ہیں, 25% پنجاب کا پانی کم ہے ابھی بھی ان کی ضرورت کے مطابق. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس معاملے میں پھنس چکی ہے, اب انہیں کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا کہ کیا کریں. جملہ میں آپ کو, اور ایک دیکھیں ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے ہمارا کہ ہمارا جو لوور سندھ ہے وہاں پہ سمندر کا ایروژن ہو رہا ہے, ہمارے مینگروو کے درخت جو ہیں ختم ہو رہے ہیں, جنگلات ختم ہو رہے ہیں. تو ہمارے لیے پورا ایک ٹراما تیار ہو رہا ہے, ایک بہت بڑا ہمارے لیے کرائسس تیار ہو رہا ہے سندھ کے لیے ان حالات میں بھی, کہ جب پانی جو بھی آپ کو مل رہا ہے اس سے کا, لیکن اگر آپ مزید بند کر دیں گے تو سندھ کا پورا جو ایک بیلٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. آپ یہ بہت خطرناک ایکولوجیکل ہمارے ساتھ ایک بھیانک چیز ہو رہی ہے. سندھ کا مسئلہ نہیں, پاکستان کا مسئلہ ہے. کوئی میں قوم پرست نہیں ہوں, کوئی ہم لوگ اس طرح کی بات